نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ہم کوشش کریں گے کہ جن موضوعات کی طرف اہل علم کا ذہن چلنا چاہیے، اہل علم کو کوئی مفصل گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ذہن کا تبادر اور ذہن کو متوجہ کرنا ہوتا ہے ان پہلوؤں کی طرف۔ پھر اس کے بعد سوال جواب کی روشنی میں ہمارے عزیز ساتھی نے سنا دیا ہم کتنے پانی میں ہیں، اس کی روشنی میں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، سوال جواب کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ میڈیا کے استعمال، ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہم سب اس سے متاثر ہیں کہ نتیجے میں دل میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ ہم کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات موافق نہیں ہیں، کمیٹیاں موافق نہیں ہیں، محلہ موافق نہیں ہے، ہمارے اکابر موافق نہیں ہیں، ہمارے اصاغر موافق نہیں ہیں۔ یہ پہلا رخ ہے یا مرض ہے یا درد ہے۔ کس کے لیے حالات موافق رہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی سے لے کر جنازے کے اٹھنے تک حالات کب موافق رہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ وینٹیلیٹر یا دواخانے پر نہیں اٹھا ہے، ان کا جنازہ تو جیل سے اٹھا ہے۔ امام شافعی کا اکرام کیا گیا، امام مالک کو مدینہ پاک میں گدھے پر بٹھا کر ذلیل کیا گیا، امام بخاری کی موت پردیس میں ہوئی ہے، نکال دیا گیا انہیں جس شہر نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ابن تیمیہ کو مجدد شمار کرتے ہیں ہم، تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت علی میاں نے پوری جلد ابن تیمیہ کی رکھ دی ہے، ان کا جنازہ کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریبی زمانے کی تحریکوں میں گزشتہ 100 سال میں جس نے ایک صالح انقلاب برپا کیا، کون سے سامان تعیش تھے ان کے پاس، کون سے اسباب راحت تھے؟ ہم چیلنجز سے کیوں گھبراتے ہیں؟ زندگی تو چیلنجز سے ہی باقی رہتی ہے، زندہ قومیں چیلنجز چاہتی ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب فرماتے ہیں پہلوان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو دنگل میں لڑنے نہ دیا جائے، بے قرار ہو جائے گا، صلاحیت استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے لیے حالات موافق رہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 10 کلومیٹر ننگے پیر بھاگنا پڑا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری نے جہاں پر تذکرہ لکھا دیکھیے آپ، حضرت مجدد کو گوالیار کے جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ابھی رانچی حاضری ہوئی تو وہاں کے قاضی صاحب نے بتایا مولانا ابوالکلام آزاد کو یہاں پر قید کیا گیا تھا۔ زندگی میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو قائد مان لیا گیا۔ ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ جو سیاست کے مجدد گزرے ہیں، جن کے نام پر منظور نعمانی نے
حضرت مولانا سجاد صاحب کا نام سجاد رکھا ہے، ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعتاً عجیب ذہین شخص گزرا ہے، انقلابی کام کیا ہے سیاست کے میدان میں، اپنی پارٹی قائم کی، 6 مہینے کی اپنی اسمبلی بنائی، اپنے افراد تیار کیے، بے داغ دنیا سے گیا۔ تو ہمیں یہ بات ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ حالات جب 100% موافق ہوں گے تب میں کام کروں گا، حالات جب موافق ہوں گے تو سو جاؤں گا، حالات جب موافق ہوں گے تو کاہل ہو جاؤں گا، سہولت پسند ہو جاؤں گا۔ کام جن لوگوں سے ہوا ہے ان کے پاس وقت میں فرصت نہیں تھی، وقت میں برکت تھی، ان کے جسم میں صحت نہیں تھی، ہمت تھی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، عزائم تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، محبوبیت تھی۔ علامہ شبلی سے کام لیا اللہ نے، شوگر آ گیا، ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے زبردست کام لیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فاقوں کے عالم میں دنیا سے گئے، ایوارڈ کے ایوارڈ جنہیں پیش کیے گئے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ ہمیں موافق حالات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حکومت کا شکوہ، پارٹیوں کا گلہ، سیاست سے ناراضگی۔ مصیبت تو پارٹیوں میں ہے صاحب، اصل حکومت خراب ہے ہماری۔ یہ اخبار پڑھنے کے بعد، نیوز کی مصروفیت کے بعد ذہن میں یہ چیز غالب آ گئی، خرابی تو ساری حکومت میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ، حضرت فرماتے تھے شریعت کو حکومت سے خطرہ نہیں، مسلمانوں کی جہالت سے خطرہ ہے۔ ابو المحاسن قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شریعت کی حفاظت حکومت نہیں کرے گی، شریعت کی حفاظت مسلمانوں کا عمل کرے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی شریعت پر چل سکتے ہو چل کر بتاؤ، جہاں پر چلنے میں رکاوٹ ہے اللہ ختم کر کے بتائیں گے۔ ہمارے حضرت شاہ جمال رحمان صاحب فرماتے ہیں نفسانی رکاوٹ بڑے ہیں، سرکاری رکاوٹ چھوٹے ہیں۔ سرکاری رکاوٹ کے ساتھ دین پر چل سکتا ہے آدمی، نفسانی رکاوٹ کے ساتھ کعبۃ اللہ کے سائے میں بھی دین پہ نہیں چل سکتا۔ تھوڑا سا میں نے بدل دیا، بڑھا دیا اس کو۔ مسجد نبوی میں کام کرتا ہوں، فجر نہیں پڑھتا میں، حرم مکی میں کام کرتا ہوں، نگاہ نہیں بچاتا میں، اور پارلیمنٹ میں رہتا ہے، مولانا اسرار الحق صاحب کی طرح نماز وہاں بھی قضا نہیں ہوتی ہے۔ حکومت کے شکوے، سیاسی انقلاب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، سیاسی انقلاب آ جائے گا تو حالات بدل جائیں گے، ہمیں پارلیمنٹ مل جائے گی تو حالات بدل جائیں گے۔ تو پڑوسی ملک میں کتنے حالات بدل دیے آپ نے، 52 ملکوں میں کتنے حالات بدل دیے آپ نے۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں بہت انتظار ہے خلیفہ مہدی کا، آگے خلیفہ مہدی کتنے ہیں شریعت کے نافذ کرنے کے لیے علماء کرام ابواب القضاء پڑھ کر رکھا ہوں، اسلامی عدالت سنبھال لوں گا پوری۔
میں باہر بن گیا ہوں معاشیات کا، دے دیجئے مجھے فائنانس سسٹم پورا۔ نئی اولاد تو چاہتا ہوں، زچگی کی تکلیف نہیں چاہتا ہوں۔ سیاسی انقلاب چاہتا ہوں، اخلاقی انقلاب کے بغیر۔ سیاسی انقلاب چاہتا ہوں، تعلیمی انقلاب کے بغیر۔ سیاسی انقلاب چاہتا ہوں، میدانی تبدیلی کے بغیر۔ سیاسی انقلاب چاہتا ہوں، افراد سازی کے بغیر۔ پوری پارلیمنٹ کل سے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں ڈیفنس سنبھالنے کے قابل؟ کتنے افراد ہیں آپ کے پاس آئی پی ایس آئی ایس کے سارے مناصب سنبھالنے کے قابل؟ جن ملکوں میں انقلاب بپا ہو چکا ہے اور وہاں پر نظام میں استقرار آ چکا ہے، اللہ تعالی ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی فرما دے۔ ان لوگوں کی 20-20 سال کی جنگیں ہیں، 40-40 سال کی محنتیں ہیں، علمی، عملی، اخلاقی، یہ سب چیزیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعوتی کام کیا یا سیدھے سیاسی انقلاب بپا کیا؟ دارالامن میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے اکابر میں، جن کی تحریریں بہت زیادہ وزن رکھتی ہیں، انہوں نے گفتگو کی، یہ دارالحرب نہیں ہے، یہ دارالاسلام نہیں ہے، یہ دارالامن ہے۔ دارالامن میں، دارالجمہوریہ میں جو منصوبہ بندی ہونی چاہیے وہی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات میرے بزرگوں، میری آپ کی صلاحیتیں اقدامی کاموں پر لگے، میری آپ کی صلاحیتیں مثبت کاموں پر لگے، میری آپ کی صلاحیتیں تعمیری کاموں پر لگے، تقابل پر نہیں، تخریب پر نہیں، منفی پر نہیں، خانہ جنگی پر نہیں، ذاتی مفاد پر نہیں۔ کیونکہ کسی بھی قوم کی صلاحیت جب خانہ جنگیوں پر لگ جاتی ہے تو طاغوتی طاقتوں سے مقابلے کے لیے نہ وقت ہوتا ہے نہ مال ہوتا ہے۔ میری صلاحیت لگ گئی اکھاڑ پچھاڑ میں، کھچاؤ تناؤ میں، آپ کی غیبت میں، آپ سے بدگمانی میں، آپ کی قبر کھودنے میں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے شکیلیت سے مقابلے کے لیے، میرا ذہن بھی نہیں چل رہا ہے 2020 کی نئی تعلیمی پالیسی سے مقابلہ کرنے کے لیے، مطالعے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ رد الحاد کے موضوع پر کون جائے گا اس مرتد ہونے والی بیٹی کے پاس؟ کون جائے گا مسلم فنڈ کے غیر سودی مالیاتی ادارے قائم کرنے کی طرف؟ صلاحیتیں جب تقابل پر لگ جاتی ہیں تو تعاون کے لیے باقی نہیں رہتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ میری خلوت و جلوت میں کتنا وقت فضولیات و محرمات پر لگ رہا ہے، کتنا وقت ترجیحات اور ضروریات پر لگ رہا ہے۔ میرے فون کا استعمال فضولیات و محرمات پر کتنا ہے، ترجیحات اور ضروریات پر کتنا ہے۔ مہینے کا فلانا رسالہ چھوٹتا نہیں ہے میرا، فلانے اکابر کی مجلس چھوٹتی نہیں ہے میری۔ فون نے مجھے فائدہ پہنچایا، ہر نئی تحقیق پڑھ لیتا ہوں، میں بڑھ رہا ہوں ترجیحات کی طرف، بامقصد استعمال کی طرف۔ آدمی باہر کو بدلنا چاہتا ہے، اندر کو بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ حالات بدل جائیں گے میرے بدلنے سے، دنیا بدل جائے گی، ایک بگڑا ہوا انسان کم ہو جائے گا میرے بدلنے سے۔ دوسرے کا بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے،
اپنے آپ کو بدلنا میرے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں ٹٹول کر دیکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلص اور بے غرض زندہ جاوید ہوتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا ہے اسے، جو اللہ کے لیے جی رہا ہے، جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم نے سنایا، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اندھے تھے، مصر منتقل ہو گئے، انہوں نے شاطبیہ کتاب لکھی، اللہ کے یہاں قبول کروایا، کتنے طواف کیے، اللہ سے دعائیں کہ اس کی غلطیاں پاک کر دیجئے، آزمانے کے لیے ہم تو اس قابل بھی نہیں۔ انہوں نے اس کے اشعار ایک کاغذ پر لکھے، ڈبے میں ڈالے، سمندر میں پھینک دیا۔ اگر یہ اللہ باقی رکھنا چاہے گا اگر اخلاص ہے۔ مچھیرا مچھلی شکار کر رہا تھا، مچھلی پکڑتے پکڑتے ایک ڈبہ ہاتھ لگ گئے، اور ڈبے میں کاغذ ہے، کاغذ میں کچھ اشعار ہے۔ اس مچھیرے نے سوچا کہ یہ اشعار تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مصر میں ایک نئے ملا جی آئے ہیں، اندھے بھی ہیں، اس کی ذہانت سے امید ہے کہ وہ یہ اشعار حل کر دے گا۔ علامہ شاطبی کے پاس وہ اشعار لے کر آیا، حضرت کتنے بے قرار ہو گئے ہوں گے اللہ کے اس ظاہری انعام پر، نقد انعام پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا، موطا یا مالک میں کعبۃ اللہ پر آویزاں کر دوں گا، پوری سلطنت صرف موطا یا مالک پر چلے۔ یا مالک نے فرمایا، نہیں نہیں، میرا بھی ایک مسلک ہے اور علماء کا بھی مسلک ہے، ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے جتنا لکھا گیا اتنا وہ چلے گا۔ فانی فی اللہ ہوتا ہے تو باقی باللہ ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ کے لیے جینے مرنے والے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے، دینے والے ہاتھ نہیں بدلے، لینے والے ہاتھ بدل گئے۔ دینے والے ہاتھ کمزور نہیں ہو گئے، لینے والے ہاتھوں کے یقین کمزور ہو گئے۔ اللہ کا نظام نہیں بدلا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ امت میں آج بھی استعداد ہے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کی بات، ہمیشہ تنبیہ و تنکیر کی بات، ہمیشہ ہمتیں توڑنے کی بات نہیں۔ میرے بھائی، بہت خیر ہے امت میں۔ آج بھی امت کو سیاسی قیادت پر وہ اعتماد نہیں ہے جو دینی قیادت پر اعتماد ہے۔ آج بھی ہم آپ سے چاپلوسی میں نہیں کہہ رہے ہیں، تملق میں نہیں کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہم سے کہتے ہیں، ایم پی اور ایم ایل اے کے سامنے ہم نے محسوس کیا، منبر سے جو بات کہی جائے گی وہ زیادہ باوزن ہے عوام کی نظر میں، ہمارے بڑوں کا صدقہ۔ ہمیں استحضار ہے، ہمیں یقین ہے، اپنی بدکاریاں، اپنی سیاہکاریاں ہمارے بڑوں نے جو بھرم رکھا، ہمارے بڑوں نے جو اعتماد باقی رکھا، اس کا نتیجہ ہے سیاسی قیادت پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا مذہبی قیادت پر اعتماد ہے۔ اب میں اس اعتماد کا حق ادا کروں اور میں اس اعتماد کے ذریعے سے امت کو وہ دوں جو دیا جانا چاہیے۔ امت میں زبردست خیر ہے، زبردست خیر ہے۔ کورونا کے دور میں ابھی کمبھ میلے کا واقعہ پورے ملک میں چل رہا ہے، میڈیا تو حقائق کو چھپاتا ہی ہے۔ لوگوں نے بتلایا، اس علاقے کے لوگوں نے بتلایا، مسلمانوں نے اپنے گھر کھول دیے، مہمان نوازی کی گزرنے والوں کی، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ گزشتہ 15 سال میں نفرت کی تجارت کر کر کے تباہ ہو گئی ہے۔
اپنی نسلوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر ناکارہ کر دیا، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان منفی حالات میں سے ایک مثبت پہلو یہ بنایا کہ یہ فرعون آیا ہے آپ کو پورا مسلمان بنانے کے لیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے، جب بندہ اپنی اختیاری تربیت نہیں کرتا ہے، اللہ اضطراری تربیت کرتے ہیں۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ لکھا تھا قاضی صاحب نے، مجاہد الاسلام صاحب نے، پرسنل لا والوں نے کہ نکاح اور طلاق کو ایسے پڑھاؤ، ہم متوجہ نہیں ہوئے، یہ فرعون آیا، اب پڑھنا پڑے گا حلالہ کے نظام کو، اب ثابت کرنا پڑے گا عدت کو عقل و نقل کی روشنی میں، اب دیکھنا پڑے گا حضرت تھانوی کو، اب آنا پڑے گا حجت اللہ کی طرف۔ حالات سے مثبت سبق لینے والے ہیں یہ غیر مقلد بھائی آئے ہیں تاکہ ہم اعلیٰ السنن اٹھائیں، یہ ہمیں بیدار کرنے آئے ہیں لطیف الرحمن بہرائچی کی کتابوں کی ورگردانی کرنے کے لیے، مسائل کو مستدلات حنفیہ سے ثابت کرنے، دیکھنے، سمجھنے، گرد و غبار کو ذہن و دماغ سے ہٹانے۔ یہ شکیلیت کا فتنہ پیدا ہوا ہے، یہ قادیانی بڑھ رہا ہے، یہ غامدی پنپ رہا ہے، تاکہ ہم اشراط ساعت کی روایتوں کو اچھی طرح دیکھیں، علامات قیامت کی روایات کو سلف صالحین کے فہم کے چشمے سے دیکھیں، ان کی بصیرت سے دیکھیں، جغرافیائی اثرات، علاقائی اثرات، منحرفین کے اثرات، اقوال شاذہ کے تأثر کے بغیر ہم اشراط ساعت کی روایات کو درس قرآن کے ذریعے سے، درس حدیث کے ذریعے سے امت میں چلائیں۔ دشمنوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کا تذکرہ، فلانی پارٹی ہے، فلانی تنظیم ہے، اس کا مرکز دیکھیے، اس کا کام دیکھیے، اس کی اجتماعیت دیکھیے۔ سازشوں کا تذکرہ ہے لیکن عبرت کا تذکرہ نہیں ہے، نصیحت آموز اسباق کا تذکرہ نہیں ہے۔ مجھے بھی تو سبق لینا چاہیے تھا، ہم جب پڑھ رہے تھے اس زمانے میں اس پارٹی کے بعض چہرے تھے، آج وہ چہرے نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ پرانوں کو پیچھے کر دیا گیا، نئے لوگوں نے قیادت سنبھال لی، اب وہاں انہوں نے اپنی انا کو ذبح کر دیا اجتماعیت کو بچانے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کو ذبح کر دیا اپنے مذہب کو بچانے کے لیے۔ یہ اصول ایسا ہے، ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات کے لیے ذبح کر دینا، یہ اصول ایسا ہے کہ وقت کا فرعون بھی اپنائے گا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، وقت کا عبد القادر جیلانی بھی نہیں اپنائے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ وہی بات ہے کہ میں نمک ڈال دوں چائے میں، دعا کرتا رہوں کہ شکر کی مٹھاس مل جائے، اور میرا دشمن شکر ڈالے، میں دعا کرتا رہوں کہ اسے نمکینی ملے، کیسے ہو سکتا ہے؟ قدرت اللہ تو بہت کچھ ہے لیکن سنت اللہ تو ایسی ہی ہے، سنت اللہ تو ایسی ہی ہے۔ ہمیں کوئی منصوبہ، کوئی خواب سنت اللہ سے ہٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ فلانی پارٹی کی عورتیں کیسی محنت کرتی ہیں، فلانے تنظیم سے وابستہ نوجوان، ان کی فلم انڈسٹری من حیث القوم مقصد کے لیے جی رہی ہے۔ میں اپنے ادارے تک کوئی ناقدری نہیں ہے، الحمدللہ دل کے کسی کونے میں کسی مدرسے، کسی دین کے کام کا کوئی ہلکا پن نہیں ہے۔
اللہ ہمارے دل میں اس کا خیال بھی گزرنے نہ دے۔ لیکن میرے بھائی، انفرادی کوششوں سے اجتماعیت تیار نہیں ہوتی ہے، انفرادی کوششوں سے اجتماعی انقلاب نہیں آتا ہے۔ اجتماعی انقلاب کے لیے اجتماعی کوششیں چاہیے۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے بڑے نہیں کہہ رہے مدرسہ چھوڑ دیجئے آ جائیے میرے پاس، ختم نبوت چھوڑ دیجئے آ جائیے میرے پاس، تبلیغی جماعت چھوڑ دیجئے آ جائیے میرے پاس، جمعیت چھوڑ دیجئے آ جائیے میرے پاس، پرسنل اللہ چھوڑ دیجئے آ جائیے، فقہ اکیڈمی چھوڑ دیجئے آ جائیے۔ کسی نے نہیں کہا۔ انضمام کا مطالبہ نہیں ہے، اشتراک کا مطالبہ ہے۔ آپ اپنی انفرادیت کو باقی رکھیے، آپ جو رفاہی کام کر رہے ہیں ضرور کیجئے جی جان سے، لیکن انفرادیت کو تعصب تک نہ پہنچائیے، تشدد تک نہ پہنچائیے، انفرادیت پر انحصار نہ کیجئے، انفرادیت باقی رکھنے کی فکر میں اجتماعیت سے کٹ کر نہ زندگی گزاریے۔ پھر جب کل حالات آئیں گے، اجتماعی تقاضوں، ترجیحی تقاضوں، ملکی اور عالمی تقاضوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے تو پھر آپ کی انفرادیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ ہمارے اکابر کے وہ واقعات ہم نے بہت سنا، ہمارے اکابر نے اپنے مسلک کے بچانے کے لیے کیا کیا، لیکن ہمارے اکابر نے اجتماعیت کو بچانے کے لیے کیا کیا۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پرسنل بورڈ کا پہلا اجلاس تھا بمبئی میں، گئے برہان الدین رضوی مرحوم کے پاس، بریلویت کے ذمہ دار عالم دین قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنی ٹوپی ڈال دی ان کے قدموں میں، حضرت ہم آپ سے تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، آپ اپنے مسلک پر ہیں، ہم اپنے مسلک پر ہیں۔ دشمن جو ہم سے مقابلہ کر رہا ہے وہ دیوبندی بریلوی سمجھ کر نہیں، اسلام پر ہے۔ ٹرپل طلاق کا قانون بنا شیعہ سنی کے لیے نہیں، سب کے لیے بنا ہے۔ فسادات میں کٹے ہیں تو صرف فلانے نہیں کٹے، سب کٹے ہیں۔ دشمن ایک سمجھتا ہے، ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ مشترکہ کاموں پر انضمام کا مطالبہ تو احمقانہ مطالبہ ہے، ناممکن ہے اختلاف کا ختم کرنا جب تک عقلیں باقی ہیں۔ اختلاف کے ختم کرنے کا مطالبہ کبھی نہیں کیا جاتا، کسی معقول کی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ اختلاف کے حدود کا سبق دیا جاتا ہے، اختلاف کے ادب کا سبق دیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رضا احمد خان صاحب، مولانا رضا احمد خان صاحب بریلوی مرحوم کا تذکرہ آیا، ذکر کرنے والے نے مولوی کا لفظ نہیں کہا، حضرت ناراض ہو گئے، بھائی وہ ایک اپنی قوم کے مقتدا ہیں، تم نے ان کا لقب ساتھ میں کیوں نہیں کہا؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشق رسول کے غلبے میں وہ حدود سے آگے نکل گئے ہیں۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ عشق بے ادب نہیں ہونا چاہیے اور توحید بے عشق نہیں ہونا چاہیے۔ توحید بے عشق تو روکھی ہے، اور عشق بے ادب ہو اور عشق اگر اپنے حدود سے نکل جائے تو پھر وہ عشق باقی نہیں رہتا، مذاق ہو جاتا ہے۔ احد و احمد میں فرق کیا ہے؟ مذاق ہو گئے۔ تو ایک غیر مقلد صاحب آئے حضرت تھانوی کے پاس اور اتفاق ہو گیا کہ بازو نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب آمین کا وقت آیا تو انہوں نے زور سے آمین نہیں کہی، نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت نے کہا بھئی آپ نے آمین بالجہر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تھے اس لیے نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی جس عمل کو آپ سنت سمجھ کر رہے تھے میری وجہ سے تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ جس عمل کو آپ سنت سمجھ کر رہے تھے میری وجہ سے کیوں چھوڑا ہے؟ اکابر کے ہاں وسعت نظری، اکابر کے ہاں وسعت ظرفی، بڑے ظرف والوں سے بڑے کام ہوتے ہیں، کم ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے ہیں۔ جتنا حلم بڑا ہوتا ہے
اتنی زمین کشادہ دکھتی ہے، جتنا حلم کم ہوتا ہے اتنی زمین تنگ دکھتی ہے۔ بقدر حلمک تتسع الارض، بقدر حلمک تتسع الارض۔ زندگی کا اصول ہے یہ کہ زمین پر باقی رہنا ہے تو انفع بننا ہے، نافع کی بھی قدر نہیں ہے، انفع بننا پڑے گا۔ اچھی مثال ہے فون کی، میں آپ کو کالنگ والا فون دے دوں، آپ کا بچہ بھی قبول نہیں کرے گا، اسمارٹ فون چاہیے اسے، انفع چاہیے، نافع قبول نہیں کرے گا، نئے فیچرز والے چاہیے۔ پرانے جنگ سے نئی ہتھیار نہیں لڑی جاتی ہے، پرانے تجربات سے نئی تربیت نہیں کی جا سکتی ہے، پرانے اسالیب سے نئی نسل کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ساس بہو کی طرح جو سہا ہے وہ چکا کر رہوں گی نہیں چلے گا، گھر ٹوٹ جائیں گے، خاندان بکھر جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے آپ، کوئی شاگرد قبول نہیں کرے گا۔ باسی مطالعے سے نئے فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، باسی کھانا برداشت نہیں ہے ہمیں، باسی مطالعے سے نئے فتنوں کا مقابلہ۔ نافع بننا پڑے گا، انفع بننا پڑے گا۔ یہ زمین باقی نہیں رکھتی ہے جب تک کہ آدمی انفع نہ بنے۔ پنکھا ہوا کم ہو جائے نہیں رکھیں گے، برداشت نہیں کریں گے آپ۔ میرے دادا کے زمانے کا ہے پنکھا، یہ میرے نانی کی نشانی ہے، نہیں رکھیں گے آپ۔ کارپیٹ اس سے بہتر آ گیا، آپ اس کارپیٹ کو نکال دیں گے آپ۔ کب تک نسبتوں کا خیال کیا جائے گا مناسبت کے بغیر؟ نسبتیں کافی نہیں ہے مناسبت کے بغیر، مناسبت ہو جاتی ہے تو اللہ نسبتیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن صرف نسبتوں پہ گزارا نہیں ہوگا۔ میں قاسمی ہوں، میں مظاہری ہوں، اکرام کیجیے آپ میرا۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے نافع بنے بغیر رحم کی بھیک مانگتے پھرو گے، زمانہ تو آگے نکل جائے گا اگر تم نے زمانے کے مطابق اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ کاموں کا تکرار نہیں ہونا چاہیے، کاموں میں ترجیحات کا تقاضا ہونا چاہیے، ترجیحات کے تقاضے کی تکمیل ہونی چاہیے، صرف شوق کی تسکین نہیں ہونی چاہیے۔ کام شروع کرنے سے پہلے، مدرسہ شروع کرنے سے پہلے، مکتب شروع کرنے سے پہلے، دارالقضاء کھولنے سے پہلے، تاجروں کے ورکشاپ سے پہلے ٹٹول کر دیکھیے کہ میں شوق کی تسکین کر رہا ہوں یا تقاضے کی تکمیل کر رہا ہوں۔ اگر تقاضے کی تکمیل ہے، خلا پورا کر دیا آپ نے، بہت اچھی بات ہے۔ اتنی عقل تو ہونی چاہیے نا کہ سامنے چائے کی دکان ہے، میں بھی چائے کی دکان کھول رہا ہوں، سامنے والا ٹماٹر لے کر بیٹھ گیا، میں بھی لے کر بیٹھ گیا۔ اب تحاسد تباغض ہوگا، اب شریعت کے شعبے زندہ نہیں ہوں گے، خلافت قائم نہیں ہوگی، بازار کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، لوگ بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے، پھر دو کاروباریوں کے درمیان الجھنیں بھی پیدا کریں گے۔ مزے لیں گے لوگ جب ایک ہی قسم کا کاروبار ایک ہی گلی میں ہونے لگ جائے۔ بہت استخارہ کیا کرتے تھے اکابر نئے کام کو شروع کرنے کے لیے، نئے علاقے میں شروع کرنے کے لیے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 18 سال تک اس جگہ پر جا کے دعا کرتے رہے جہاں پر انہوں نے خانقاہ تعمیر کی ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا یوسف صاحب کے انتقال کے بعد فجر کے بیان کے لیے بٹھایا۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں 35 دن تک شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھتے تھے کمرے سے جہاں پر بیان ہوتا ہے، استخارہ کرتے رہے۔ 35 دن کے بعد فرمایا کہ مولی عمر کو دیا جائے، میرے کام میں کوئی نفسانیت نہ آ جائے۔ قلب معلم کو قلب معلم جب بھی قرار دیتی ہے شریعت جبکہ وہ مالک کے اشارے پر شکار کیا ہوا جانور بھی چھوڑ دے، نکلنے کے بعد درمیان سے بلانے پر واپس آ جائے۔ رسمی سرپرستی سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا، سالانہ جلسے میں
ملک کے بڑے بڑے صاحب نسبت لوگوں کو بلانے سے سال بھر کی دھاندلیوں پہ پردہ نہیں لگ جائے گا، بدعنوانیاں ڈھک نہیں جائیں گی. حوالگی چاہیے، خود سپردگی چاہیے، مالیات، تعلیمات، تعمیرات، ایک ایک جزئیہ اندھیرے میں رکھے بغیر اپنی تنظیم، اپنی جماعت، اپنی جمعیت، اپنی تمنا، اپنی تنہائیاں، تب جا کر اداروں سے ڈیڑھ سو سال اللہ نے کام لیا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ادائیں تو بس قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی، ایک بڑے گھرانے کی خاتون نے زمین دینے کا وعدہ کیا. حضرت خوش ہو گئے، پورے ملک کے وزراء کو بلایا، علماء کو بلایا، صاحب نسبت اکابر کو بلایا، دعا کرنا ہے، سنگ بنیاد رکھنا ہے. ایک دن پہلے اس خاتون کے کان کسی نے بھر دیے، اس نے کہا میں زمین نہیں دوں گی. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں طیب خاطر کے بغیر لینا بھی نہیں چاہتا اور کام کی شروعات انتشار سے کرنا نہیں چاہتا. حضرت نے سنگ بنیاد کے جلسے کو اصلاح معاشرے کا جلسہ بنا دیا. دوسری جگہ دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی گئی. کتنی ستھری تھی نیتیں، کتنا باطن دھلا ہوا تھا ان اکابر کا. ہے ہی کیا علماء دیوبند کے پاس؟ ظاہری عمارتیں، چکا چون کرنے والے اسباب کہاں ہیں ان کے پاس؟ ہے تو یہ للہیت، ہے تو یہ بے نفسی، ہے تو یہ اتباع سنت کا جذبہ، ہے تو اپنے اکابر پر اعتماد. سرے منہ منحرف ہونا نہیں چاہتے. یہ اہل سنت والجماعت کے مشرب سے اکابر کو دیکھا دعا کرتے ہوئے، اے اللہ اس دن زندہ مت رکھیے، اس دن قدم اٹھنے مت دیجیے جب میں مقبولین کے راستے سے ہٹ جاؤں. کون کر سکتا ہے یہ دعا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے. حیات الصحابہ کی دوسری جلد کی ابتدا میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر آئے اور دعا کی، اے اللہ میں نے یزید کو امیر بنایا، اگر اس میں خیر ہے تو اس کو زندہ رکھ، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس کو زندگی مت دے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے نقل کیا اور حیات الصحابہ میں واقعہ ہے. آپ اعلان کرتے رہے یہ مال تو میرا مال ہے، میں جہاں چاہے خرچ کروں. 3 مرتبہ اعلان کیا. ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، تمہارا مال نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے، تم جہاں چاہے وہاں نہیں، جہاں پر مسلمانوں کا تقاضا ہوگا وہاں خرچ کرو گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے میاں کو لے کر اکیلے میں گئے، بہت روئے. فرمایا بھائی اب مجھے کچھ بھروسہ آیا ہے کہ میں جنتی ہوں، ورنہ جس امیر کے سامنے عوام حق نہ کہہ سکے وہ تو جہنمی ہے. وہ اپنے آپ کو ٹٹول لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ان پیمانوں کے اندر تول کے دیکھ لیا کرتے تھے. میں بھی تول کر دیکھوں، میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. میرے بھائی ہم سب کو ضرورت ہے، نہ کتب بینی سے تعلق ہے نہ قطب بینی سے تعلق ہے. قناعت زوال کی ابتدا ہے. فکری لقوے سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہے؟ بھوک کا نہ لگنا تو بڑی بیماری ہے، طلب کا پیدا نہ ہونا بڑی بیماری ہے. فارغ ہو کر 10 سال ہو گئے، فارغ ہو کر 25 سال ہو گئے، ضرورت محسوس نہیں ہوئی اپنے شیخ کے پاس جانے کی، ضرورت محسوس نہیں ہوئی اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کرنے کی. وہاں ابراہیم بلیاوی کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے شاہ ولی اللہ کے پاس جانے کی، حضرت ہردوئی کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے نہ جانے 5-6 شیخ کے پاس جانے کی، حضرت علی میاں کو زندگی کے آخری دن تک ضرورت محسوس ہو رہی ہے کسی کو اپنا کنٹرولر بنانے کی. ہمیں کیوں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ اگر وہ مقبول تھے تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم مقبول ہیں تو وہ کون ہیں؟
اگر وہ کامیاب تھے تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم کامیاب ہیں تو وہ بیوقوف تھے بیچارے۔ کرنے والوں کے لیے دن ناکافی ہے، سونے والوں کے لیے رات ناکافی ہے۔ کتنے کام ہیں، امت کے اندر ضرورت بڑھتی، امت انتظار میں ہے ایسے عالم دین کے کہ جو ان کے دلوں کی ڈھارس بندے، ایسا اسکول قائم کر دے، ایسا ٹیوشن سینٹر قائم کر دے۔ دھن والوں سے کام نہیں ہوا، چندہ نہیں ہوتا ہے، مال نہیں ملا ہے، اغنیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے میں کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دعا کی طاقت دی، دعوت کی طاقت دی، ظاہری اسباب نہیں دیے۔ انبیاء کی اکثریت کی تعداد فقراء کی ہے، اغنیاء کی نہیں۔ اولیاء کی اکثریت کی تعداد فقراء کی ہے، اغنیاء کی نہیں۔ عجیب بات فرمائی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء کے تناظر میں اللہ نے عہد اول میں بھی اسلام کو بے سر و سامانی کے عالم میں رکھا، آخری دور میں بھی قسم پرسی کے عالم میں رکھیں گے، بتلائیں گے دنیا کو کہ اسلام کے باقی رہنے کی وجہ 52 حکومتیں نہیں ہیں، اس کی اندرونی صداقت ہے، اس کے دلائل و براہین کی صداقت ہے۔ کسی حکومت کی پشت پناہی نہیں، کسی دفاعی قوت کی پشت پناہی نہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ کا تکوینی نظام ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو زہد میں رکھا، اہل علم کو بے سر و سامانی میں رکھا، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اسباب نہیں دیتے ہیں۔ گننے کا مشغلہ آ جائے گا کام کم کر دے گا بیچارہ، اسی لیے گننے کا مشغلہ نہیں دیتے ہیں، کام پورے کرواتے ہیں۔ کام کون سا رکا ہے؟ کیسا کھلا رہے ہیں اللہ، کیسے پہنا رہے ہیں اللہ، کیسے اکرام کروا رہے ہیں۔ عزت تو وہی ہے جو جلب منفعت دفع مضرت کے بغیر کوئی اکرام کرے، ووٹ کے لیے کرے وہ عزت نہیں ہے، نوٹ کے لیے کرے وہ عزت نہیں ہے۔ عزت کی حقیقت یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت کے کسی فائدے کے بغیر آدمی آپ کا اکرام کرے، یہ عزت کی حقیقت ہے۔ برکت کی حقیقت یہ ہے، انفاس عیسیٰ میں حضرت حکیم الامت کے ملفوظ کو نقل کیا، برکت کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا جو حقیقی نفع ہو وہ وصول ہو جائے۔ بیوی کا نفع کیا ہے؟ وفاداری ہے، جانثاری ہے۔ برکت مل گئی مجھے اگر بیوی وفادار مل جائے، حسینہ مل گئی لیکن وفادار نہیں ہے، خائن ہے، برکت نہیں ہے۔ اولاد مل گئی وبال جان بن گئی، سونا چاندی تو ملا حیا نہیں ملی، تاج محل تو ملا جڑے ہوئے خاندان نہیں ملے، برکت نہیں ملی ہے، چیزیں مل گئی ہیں۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم سب کچھ کیا دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھائے زبردست، ہاتھی کو مارا جائے تو بدک کے بھاگ جائے۔ فتوحات کا دور آیا، فراوانی آئی، بادشاہ نے توڑے بھیجے سونے چاندی کے، سجدے میں گر گئے۔ اے اللہ، احمد بن حنبل کو آپ نے کوڑے کھانے کی آزمائش میں ڈالا، آپ کے فضل سے احمد بن حنبل کے قدم جم گئے۔ اب یہ فراوانی کی آزمائش میں نہ ڈالیے، احمد بن حنبل کے قدم جم نہیں پائیں گے۔ احمد بن حنبل کو ڈر ہے، مجھے اپنے بارے میں بے فکری ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی صحابی دنیا سے خوش ہو کر نہیں گیا، ہر صحابی اپنے بارے میں روتے ہوئے گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں چکا دیا ہے۔ اذہبتم
طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا میں اپنی نیکیوں کا سارا بدلہ چکا لینا چاہتے ہو یا آخرت کے لیے بھی کچھ باقی رکھنا چاہتے ہو؟ ہمارے اکابر تو بڑے عجیب ہیں. شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم حیدرآباد تشریف لائے. ختم بخاری کا اجلاس ہو گیا، اسٹیشن کی طرف جانے لگے. ایک صاحب نے لفافہ پیش کیا تو حضرت نے فرمایا کوئی غلط نہیں ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن حضرت کا ایک خاص ذوق سنانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا بہت ناراض ہو کر، بہت سختی کے ساتھ ایک ہی کام تو کرتا ہوں زندگی میں بخاری پڑھانے کا، اس نیکی کو بھی تو پیسے کے بدلے میں خراب کرنا چاہتا ہے؟ ایک ہی کام تو کرتا ہوں، کوئی اور کام تو کیا نہیں زندگی میں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا. تعزیتی اجلاس ہو رہا تھا، لوگ چندہ کرنے لگے مکان کی تعمیر کے لیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. کرنا چاہیے، خدام دین کی قدر ہو، پسماندگان کی باز آباد کاری ہو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں، انور شاہ کشمیری کے مکان کی تعمیر کے لیے تعاون کی اپیل نہ کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس غیرت مند کی روح بے قرار ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا فیض الباری کے حقوق دلا دیں گے، پیسے مل جائیں گے. علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ بھائی کیا گزارے کے لیے حدیث بیچنا ہی کام باقی رہ گیا میرے پاس؟ یہی تو تھوڑی سی خدمت کی ہے، یہ تو اللہ کے دربار میں کام آ جائے. کتنا وہ لوگ اپنے عمل کو مقبول بنانے، خالص بنانے، مخلص بنانے کی فکر کیا کرتے تھے. دنیا سے اس حال میں جائے کہ دنیا سے ہم نے کوئی معاوضہ نہ لیا ہو، دنیا سے سامان تعیش اپنی محنت کا بدلہ سمجھ کر. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کرام کو تربیت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قیصر و کسریٰ کے خزانے قدموں میں پڑ گئے، دل تو کیا ڈوبتے، پیر بھی نہیں بھیگے ان کے، دل تو کیا ڈوبتے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم انتظار میں ہیں، دنیا میرے قدموں میں پڑے. دل سے نکلے تو قدموں میں پڑے نا، دل سے ہی نہیں نکلی ہے تو قدم میں کیا پڑے گی. فتوحات تو آدمی چاہتا ہے صحابہ کی، مجاہدات تو کمزوروں کے بھی کرنا نہیں چاہتا. ان کان اللہ معک فمن تخاف وَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَمَن تَرْجُو. بہت امید کا پہلو ہے یہ کہ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ، دنیا کے بڑھاپے کا زمانہ. بڑھاپے میں تو اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے. مشکات شریف کی روایت کے مطابق اخلاص اور اصلاح کا 10واں حصہ بھی ہم لے لیں گے، اللہ تبارک و تعالی نجات دے دیں گے. وہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آخری زمانے میں تھوڑی قربانیوں پر اللہ کی بڑی مددیں آئیں گی. جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ چھوٹی قربانیوں پر بڑی نصرتیں اتاریں گے. فضائل ہیں، آخری دور کے فضائل ہیں، ان کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمتیں بلند کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بافیض بنانے، مفید بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اگر کچھ سوال جواب ہو تو کر لیں یا آگے کا کیا میں نے بتایا. جو احباب چاہیں گے اوپر بیٹھ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، دعا کر لیں. بچیاں مرتد بہت ہو رہی ہے، اس پر کچھ ارتداد کے موضوع پر عملی جو کام کرنے کا ہے، شرعی پردہ قائم ہونا چاہیے، غیر مخلوط تعلیم کے ادارے قائم ہونا چاہیے، ٹیوشن سینٹر بننے چاہیے، ایوننگ ٹیوشن سینٹر شروع کرنے چاہیے، شادی کورس کا رواج دینا چاہیے، وقت پر نکاح ہونا چاہیے، فون کے بے قابو استعمال سے بچانا چاہیے،
لیکن نقد کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب کوئی اس قسم کے جوڑے کی خبر آئے تو ویڈیو نکالے بغیر داعیانہ درد مندی کے ساتھ اس بہن کی ذہن سازی کی جائے، اس بھائی کو اسلام میں داخل کیا جائے، عشق کے کس اسٹیج میں ہے دعا کی جائے، کاٹا نہ جائے، آخری بول یہ کہا جائے کہ بیٹی ہمارا دروازہ کھلا ہے، زندگی کے جس مرحلوں میں آؤ گے، زندگی کے جس مرحلے میں واپس آؤ گی، ہم تمہارا گھر آباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو اس کے ایمان پر خاتمے کو ہی چاہتے ہیں۔ یہ کام کرنے کا بیڑا ہم میں سے دو چار کو اٹھانا چاہیے، قانونی تحفظ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، نہایت درد مندی کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اکثر جوانوں کو قرآن کریم بالکل یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، اور بالغان کے مکتب بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ بالغان کا مکتب ہم ایسا نہ چلائیں جیسے بچوں کا مکتب چلاتے ہیں۔ پابندی کیجئے، 8 بجے آنا تھا، 8:15 بجے کیوں آیا؟ حاضری، ڈنڈا، بدتمیزی، درست رویہ۔ مربی کو سب سے پہلے محبوب بننا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تحفیظ سے زیادہ تفہیم پر توجہ دیجیے، نورانی قاعدے کی تکمیل سے زیادہ ذہن سازی پر توجہ دیجیے، ترجیحی تقاضے بتائیے، کام میں لگائیے، ہوم ورک دیجیے، بے داغ جوانی کے فضائل بتائیے، اپنے آپ کو الگ دنیا کا انسان بتا کر پیش نہ کیجیے۔ آپ مطلوب نہ بن جائیے، طالب بن جائیے۔ مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، دیکھا بھی ہے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ایک ایک مصلی سے ایسا ملتے جیسے وہ ان کا شیخ ہے، ایسے خیر خیریت لیتے جیسے وہ ان کا شیخ ہے۔ آپ مطلوب بن کر بیٹھیں گے تو اکیلے ہی رہ جائیں گے، خواجہ اجمیری کی کوئی روحانیت تو ہے نہیں۔ طالب بن کر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مطلوب بھی بنا دیں گے۔ بے غرض ہو جائیں ماننے والوں سے، ان کو دینی نفع پہنچانے کا ارادہ ہو، جیب پر نظر نہ ہو، وہ سب انتظام کر دیں گے اللہ۔ مالی تعاون کی درخواست ابتدا میں نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ خود اپنے دل سے راغب نہ ہو جائے۔ چھٹیوں کے کورس چلائیے، گرمائی کورس چلائیے، اتوار کے دن درس قرآن رکھ لیجئے، درس حدیث رکھ لیجئے، درس عقائد رکھ لیجئے، جوڑنے کے اسباب سوچیے، پکنک پر لے کے چلے جائیے، فارم ہاؤس میں لے جائیے، اسپورٹس رکھیے، کمپٹیشنز رکھیے، اسپوکن انگلش کے کلاسز رکھیے۔ مکتب کا نام تو ضروری نہیں ہے، اکیڈمی کا نام دیجیے، کسی بھی طریقے سے بات پہنچ جائے، کسی بھی طریقے سے دل مل جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اسلامک بینکنگ کے تعلق سے، اسلامک بینکنگ تو بہت بڑا موضوع ہے۔ ہمیں اپنے گاؤں، اپنے علاقے، یہ جو مائکرو فائنانس کے نام پر ہر جگہ پر آپ نے بھی سنایا، 12-13 عورتوں کو، 15 عورتوں کو ملا کر قرض دیا جاتا ہے۔ سوچئے نا، سنگ اسکیم کے نام پر، بچت گڑھ کے نام پر، شیر ملا کے ملک میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نام ہیں، ہمارے یہاں سمو لون کے نام پر، آپ کے یہاں بے روزگار عورت کو قرض کیوں دیا جا رہا ہے یہ تو بتائیے مجھے آپ۔ بے روزگار عورت کو کیوں قرض دیا جا رہا ہے؟ سچی بات ہے اس کے بیڈ روم تک پہنچنا چاہتا ہے، سچی بات ہے اس کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے۔ فقیری کا دین بھیک مانگنا نہیں ہے، فقیری کا دین اخفاء حال ہے، فقیری کا دین قناعت ہے، فقیری کا دین قرض نہیں ہے، غربت مصیبت نہیں ہے، جہالت مصیبت ہے۔
ناداری کی وجہ سے بے چینی نہیں ہوتی، بے ترتیبی کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے، کمانے خرچ کرنے کی ترتیب نہیں ہے۔ تو اسلامی معیشت کا دین، کمانے خرچ کرنے کا دین سکھائیے۔ اصل حل تو یہی ہے، دائمی حل تو یہی ہے۔ جمعہ کے خطبات کو بے جان نہ بنائیے، اور اللہ توفیق دے دے تو مسلم فنڈ کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعیت کے دستور میں لکھا ہوا ہے مسلم فنڈ کا غیر سودی قرض کے دینے کا انتظام اس ملک میں سب سے پہلے اکابر نے کیا۔ ایک حساب کتاب جاننے والا چاہیے، ایک امانت دار چاہیے، 2 آدمی دے دیجئے، کل سے ہم شروع کر دیں گے، کام تقسیم ہو جائے، 1-2 جگہ کے نمونے دیکھ لے تو غیر سودی قرض کے سلیقے آ جائیں گے اگر ہم چھوٹے چھوٹے ایسے ادارے شروع کر دیں۔ تاجروں کا اجتماع رکھیے، بھئی جو پیسہ آپ نے بینک میں رکھا ہے ہمارے پاس رکھ دیجئے، بہت ہی محفوظ، بہت ہی پاکیزہ، آپ کا پیسہ وقت پر مل جائے گا۔ موجودہ کیپٹلزم اور بینک کی تباہ کاریاں جانتے نہیں ہیں لوگ۔ یہ مسلم فنڈ اور یہ غیر سودی مالیاتی ادارے کے نفع اتنے ہیں، اگر امانت داری کے ساتھ ہم کریں۔ ادگیر میں ہے، محبوب نگر میں ہے، ہمارے یہاں کورٹلا میں ہے، شہر میں ہے، جماعت اسلامی سہولت بینک کے نام پر، برکت کے نام پر، جمعیت علماء ہند مسلم فنڈ کے نام پر، اور عرب ملکوں میں تو دسیوں ہیں جو اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کر کے عالمی قوانین کے مطابق اور وسعت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ کمیشن کی چٹھیوں کے بجائے ہر آدمی برابر پیسے ڈالے، برابر پیسے اٹھائے، ایسی شکلوں کی کفالت کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ ترویج کی ضرورت ہے۔ اورنگ آباد میں علماء کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس قسم کا نظام چلایا، تکافل کا نظام، ایک ایک طبقہ اپنے اندر شروع کرے، بڑی بڑی بیماریاں، زچگیاں، یہ سب چیزیں سنبھالی جا سکتی ہیں۔ تکافل کا نظام، کوئی تو بیڑا اٹھائے، شکایت کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، کوشش کرنے سے حالات بدلیں گے۔ انتظار میں نہ رہیے، آسمان سے کوئی مخلوق اترے گی، زمین سے کوئی اگے گا۔ مرد غیب آپ ہی ہیں، آپ کے اندر ہی ہے مرد غیب، آپ کھڑے ہو جائیے۔ جو یہ سمجھتا ہے اللہ اس سے کام لیتے ہیں، جو پورے بیان میں دوسرے کو مخاطب سمجھتا ہے وہ خالی برتن ہی لے کر اٹھتا ہے۔ ربیع ابن عامر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ رستم سے بات کرنا ہے، کون بات کرے گا؟ ربیع ابن عامر نے کہا کہ ہاں واقعتاً رستم نے اور اس کے بادشاہ نے ہمیں اعمال سے دور کر دیا، رکاوٹ ڈال دی ہے انہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ربیع ابن عامر سے، لماذا لا تکون انت، وہ تم کیوں نہیں ہو سکتے جو رستم سے جا کر بات کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا، لماذا لا اکون انا، میں کیوں نہیں ہو سکتا، میں جا سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں۔ حضرت ربیع ابن عامر گئے اور انہوں نے بات کیا۔ ناکامی تجربے کی طرف ایک قدم ہے۔ ناکامی سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ناقدری سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ناکامیاں ہی کامیابیوں کی سیڑھیاں ہیں۔ ابراہیم لنکن انگریزوں کی کیا مثال دے، کتنی مرتبہ الیکشن میں ناکام ہوا، یہ بلب بنانے والا 1000 مرتبہ ناکام ہو گیا۔ اتنی ناکامی تو نہیں آئی مجھے اور آپ کو۔ قدم اٹھانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اسی لیے آسان ہو رہے ہیں سارے کام۔ زکوٰۃ کا کوئی ایسا اجتماعی نظام میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے بارے میں پورا موضوع ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب رحمان فاؤنڈیشن کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
بہت کم کام ایسے ہیں جس پر ہمارے اکابر نے محنت نہیں کی ہے، یا جس کام کا نظریہ یا خاکہ ہمارے اکابر کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اکابر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ دعا کر لیں، اکابر سے ہو جائے دعا تو اچھا رہے گا۔ طالب علم جی حضرت بہت اچھا، قاضی صاحب دعا فرمائیں۔ بہت بہتر ہے، بہت بہتر۔ بہت آپ کی وجہ سے میرا بہت ذہن کھلا ہے، آپ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ بہت ناقدری کی اپنی نسبتوں کی، بہت ناقدری کی، آپ کی دی ہوئی صحت کی بہت ناقدری کی، دیے گئے مواقع کی بہت ناقدری کی، دیے گئے وسائل کی۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ تو یک لخت ولی بنا دیتے ہیں، ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیتے ہیں، سالوں کا کام منٹوں میں لے لیتے ہیں، صدیوں کا کام دنوں میں لے لیتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں آپ، فکریں اونڈیلتے ہیں آپ، جذبات دے دیتے ہیں آپ، حوصلے بڑھا دیتے ہیں آپ۔ اے اللہ ہم سب کے وسوسوں کو ذکر سے بدل دیجیے، ہم سب کی پست ہمتی، بزدلی، ناکارہ پن، بے فیض باندھ رہنے کو نافعیت سے بدل دیجیے، افادیت سے بدل دیجیے، ایک ایک قدم کو تحریک بنا دیجیے، ایک ایک بول کو حکمت بنا دیجیے، ایک ایک تنہائی کو ذکر سے منور کر دیجیے، ایک ایک تمنا میں آپ کی محبت بسا دیجیے، دلوں کو متوجہ کیجیے، قلوب کو مسخر کیجیے، وسائل کو مہیا فرمائیے، ایمان کے بعد ارتداد کی طرف جانے نہ دیجیے، ہدایت کے بعد ضلالت کی طرف جانے نہ دیجیے۔ اے اللہ ہم ساری بدکاریاں مانتے ہیں، ساری روح سیاہی مانتے ہیں، ساری ناقدری کا اعتراف کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں مرنا تو چاہتے ہیں آپ ہی کے کام پر، جینا بھی چاہتے ہیں آپ ہی کے نام پر، بولتے بھی ہیں آپ ہی کی، اگرچہ اخلاص نہیں، اگرچہ انفرادی معمولات نہیں، اگرچہ اکابر کی وہ زندگیاں نہیں، کھا تو رہے ہیں انہی کے واقعات سنا کر، جی تو رہے ہیں انہی کے ملفوظات سنا کر۔ اے اللہ انہی اکابر کا واسطہ، انہی لمحات کا واسطہ، اسی ریاکاری کو اخلاص سے بدل دیجیے، اس نفسانیت کو للہیت سے بدل دیجیے، اس عادت کو عبادت بنا دیجیے، انتظام میں عبادت کی، استقرار میں عبادت کی، زور کی امامت نہیں تو نماز بھی قضا ہو گئی، عصر کی امامت نہیں تو نماز بھی قضا ہو گئی، حفظ کا شعبہ نہیں تو قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ گئی، انتظامن ہی کیا میرے رب، احتساباً بنا دیجیے، اے اللہ اختیار کے ساتھ کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ پڑھے ہوئے آپ ہی کی چوکھٹ پر، نام بھی لے رہے ہیں آپ ہی کا، آپ اپنا بنا لیجیے، دنیا بھی یہی سمجھ کر بلاتی ہے ہم آپ کے ہیں، دنیا یہی سمجھ کر اکرام کرتی ہے ہم آپ کے ہیں، اے اللہ آپ بھی کہہ دیجیے کہ ہم آپ کے ہیں، اے اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت عطا فرمائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وسوء عذابک۔ اے اللہ خوش کر دیا اپنے امت کے دلوں کو افغانستان کے حالات بتا کر، خوش کر دیا غزہ کی فتح کو بتا کر، خوش کر دیا شام کی فتح کو بتا کر۔ اے اللہ
ہمیں بھی جیتے جی خوش کر دیجئے، اس ملک کے فرعونوں کو ڈبو کر، اس ملک کے قارونوں کو دھسا کر، اس ملک میں اسلام کا بول بالا کر کے، ہمارے اداروں کو منظم کر کے، ہمارے مکاتب کو مستحکم کر کے، اے اللہ اپنے مقبول کاموں کے لیے قبول فرمائیے۔ آپ کے یہاں جو پسند ہو وہ کام لے لیجئے، اس کی طرف طبیعت کو چلا دیجئے، پلک جھپکنے کی دیر نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وسوء عذابک، اللہم ارزقنا نفسا مطمئنہ تشتاق الى لقائک وترضى بقضائک حتى لا نحب تأخیر ما عجل وتعجیل ما اخر۔ اے اللہ ہمیں غنا دے دیجئے، آپ سے تعلق دے دیجئے، حاجتیں ہیں دل میں تڑپاتی رہتی ہیں، بے قرار کرتی رہتی ہیں، آپ ہی پورا کرنے والے ہیں، آپ ہی حاجتوں کے پورا کرنے والے ہیں، آپ ہی حاجتوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ بڑی حاجت تو یہی ہے کہ آپ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، بڑی ضرورت تو یہی ہے ایک ایک سانس میں آپ بس جائیں، بڑی ضرورت تو یہی ہے کہ ذکر و شکر کی توفیق آپ دے دیں۔ اے اللہ مادی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے، ذاتی مکان دے دیجئے، باپردہ مکان دے دیجئے، سہولت کی سواریاں دے دیجئے، ادارے کی ضروریات کی تکمیل فرما دیجئے، مخیرین کو متوجہ فرما دیجئے، ذہن و دماغ کو آپ کی مرضیات میں مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، زندگی کا کوئی لمحہ تقابل پر لگنے نہ دیجئے، تکبر پر لگنے نہ دیجئے، اکھاڑ پچھاڑ پر لگنے نہ دیجئے، ہمارے عیب کھول دیجئے، غیروں کے عیب ہمیں کیا لینا دینا۔ اے اللہ ہمارے عیب کھول دیجئے، ہمیں بے قرار کر دیجئے اپنی اصلاح کے لیے، اعمال کی توفیق دے دیجئے، تہجد کا شوق دے دیجئے، لمبے اشراق اور وابین و چاش کی عادت دے دیجئے، تلاوت کا معمول بنا دیجئے، نام کی لذت دے دیجئے، ہماری بیویوں کو صحت عطا فرمائیے، بچوں کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا دیجئے، ماں باپ کو عافیت دے دیجئے، بہنیں بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، مقروض ہیں ادا فرما دیجئے، منصوبے ہیں غیبی مددیں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ غیبی مددیں شامل فرما دیجئے، غیبی مددیں شامل فرما دیجئے، جو ہوگا محض آپ کے کرنے سے ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ آپ ہی کریں گے، جو ہوا آپ کے کرنے سے ہوا، جو ہوگا آپ کے کرنے سے ہوگا، ہم کمزوروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اننا ضعفاء فقوی فی رضاک ضعفنا، اللہم اننا فقراء فاغننا، اللہم اغننا برحمتک عن رحمت عمن سواک، اغننا برحمتک عن رحمت عمن سواک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دل کی گہرائیوں سے تمام علماء کرام اور اعزام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگ تشریف لائے، خصوصاً قاضی شیخ عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حصہ کا آپ لوگ جانتے ہیں۔ کھانے کا بھی نظم ہے، تشریف لائے انشاءاللہ۔ تو پر سامنے پھر بیٹھیں گے، اگر سوال جواب کرنا صحیح انشاءاللہ۔ مجھے تو جھجک رہتی ہے، ہمارے یہاں فضلا کا اجلاس ہوتا ہے، اصل معاملے میں یہی خواہش رہتی ہے کہ آپ سب حضرات تربیت الفضلاء کے اجلاس